اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ما لم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ما لم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. درود شریف ایک بہترین وظیفہ ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رحمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرشتے نزول رحمت کی دعا مانگتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور دوسرا اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں. دنیا جہاں کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کی درود شریف کی پڑھنے میں رکھا ہے. اور میرا تو ذاتی تجربہ ہے انتہائی مجرب. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہر جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد اپنے بال بچوں کو بٹھا کر، گھر کے افراد کو بٹھا کر جتنا تعداد آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھا کریں، یعنی باقاعدہ ختم کا اہتمام کیا کریں. ہر جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد، یعنی شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد باقاعدگی اہتمام کے ساتھ خواہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں. ہم نے جب شروع کیا تھا تو اس وقت 750 کھجور کی یہ گٹلیاں تھی. اب الحمدللہ 10,000 کھجور کی گٹلیاں ہیں، اور ہم الحمدللہ ہر جمعرات کے دن اس کا اہتمام کرتے ہیں. فائدے اس میں بے شمار ہیں. اگر کسی کا گھر نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر عطا فرما دے، تو آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. اگر کسی کا روزگار نہیں ہے، روزگار کے لیے دعا کرے تو روزگار بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا بھی اللہ. اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا. جو بھی مشکلات ہے، جتنی بھی مشکلات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جس کام کے لیے بھی اس کو پکڑا جائے اور اس کو شروع کیا جائے، وہ کام اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ضرور کر دے گا. اور ہم نے جس کام کے لیے بھی اس پر دعا کی ہے تو چوتھا پانچویں جمعرات کو وہ کام ہو جاتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. دعا اس طرح ہے کہ جب یہ آپ درود شریف مکمل کریں تو اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ یہ جو میں نے درود شریف پڑھا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کر دیجئے. پھر اس کے بعد اہل بیت رسول کو تحفہ کیجئے اس کا ثواب. پھر اس اصحاب کرام کو اس کا ثواب بخش دیجئے. پھر اپنے جو بزرگ فوت ہو چکے، اپنے والدین اور اپنے باپ دادا نانا پورے فیملی جو آپ کی فوت ہو چکے ہیں بزرگ، ان سب کے لیے دعا کرے، اس کو ثواب بخش دے. اور پھر اس کے بعد دعا کر کے اللہ اس ختم کے برکت سے میرا یہ مشکل آسان فرما دیا، میرا یہ مشکل حل فرما دیا. جو ترتیب سے آپ پڑھیں گے وہ ترتیب وہ مشکل ہے خدا اللہ تعالیٰ آپ کے آسان فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت مجرب ہے. اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں ہر نماز کے بعد 11 بار درود شریف ضرور پڑھا کریں. باقی درود شریف کے بارے میں اکثر ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا درود شریف پڑھیں. تو جو بھی درود شریف آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبا درود شریف پڑھیں یا کوئی بندہ کہے کہ درود ابراہیمی پڑھوں. درود ابراہیمی بے شک بہت ثواب ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں. اگر بندہ توڑا پڑھتے ہیں تو بے شک وہ درود ابراہیمی پڑھے. لیکن ختم میں چونکہ تعداد کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے جو بھی آسان ہو، جو بھی ایزی ہو، جو بھی مختصر درود شریف ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نزول رحمت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. باقی اس کے لیے اہتمام یہ ضروری کرنا ہے کہ اپنے گھر کے سارے افراد کو جتنی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کو بٹھا دیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو ہر جمعرات کو یا ہر جمعے کی شب کو یا ہر جمعہ کے دن کو میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں. وہ الگ بات ہے. لیکن اصل جو میں کہہ رہا ہوں اور جو کہ جس پہ دعائیں قبول ہوتی ہے وہ یہی درود شریف ہے. یہی طریقہ ہے کہ آپ گھر کے افراد کو باقاعدہ بٹھا کر خواہ وہ آپ اس کو گٹھلیوں کے اوپر پڑے، خواہ وہ آپ
اپنی انگلیوں پہ پڑھے، خواہ آپ تسبیح پر پڑھے، خواہ آپ ٹائم باؤنڈ پر پڑھے. کیا فار ایگزامپل آپ کہہ دیں کہ بھئی میں نے 15 منٹ درود شریف ہم ختم کریں گے، 9 بجے سے 9:30 بجے تک ہم درود شریف پڑھیں گے. ٹائم لمٹ کر دے یا گٹلیاں پھیلا دے، جو بھی طریقہ آپ کو مناسب سمجھے، لیکن اجتماعی طور پر بچوں کو بٹھا کر اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھے گھر کے تمام افراد کو، تو اس سے نہ صرف دعائیں کی قبول ہوگی، بلکہ بہت بڑی بات میں اور بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے گھر میں ابھی برکت آ جاتی ہے، گھر سے سحر ختم ہو جاتی ہے، گھر سے جادو ختم ہو جاتی ہے، گھر سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، گھر سے جنات، جو سرکش جنات ہیں وہ چلے جاتے ہیں درود شریف کی برکت سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں بھی برکت ہو تو آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے بچوں میں بھی برکت ہوگی. اور ایک سب سے زبردست فائدہ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ اس کا روٹین بنائیں گے گھر میں اور سارے بچوں کو بٹھا کر اس کو پڑھیں گے، تو جب ایک موت جو ہے نا وہ حق ہے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ نے اپنے بچوں میں عادت ڈالی ہوگی، تو جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بچے وہ روٹین کے ساتھ جمعرات کے دن وہ ختم کریں گے اور آپ کو آپ کی روح کے لیے وہ بخشیں گے اور آپ کے لیے ایک دعا کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اگر کم از کم دنیا کے فائدے کے لیے نہیں پڑھتے تو اپنے آخرت کے فائدے کے لیے اتنا تو پڑھے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اولاد میں یہ طریقہ جاری رہے اور آپ کے گھر میں درود شریف کا سلسلہ چلتا رہے اور آپ کے پیچھے دعائیں پڑھتے رہے. تو یہ بڑا زبردست دنیا کے لیے بھی اور آخرت کی بھی کے فائدے کے لیے بھی یہ بہت ایک خوبصورت اور بہت اچھا وظیفہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.